عزیزان گرامی، سورہ سبا مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ اب ہم سورہ فاطر شروع کریں گے۔ سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے فرشتوں کو۔ رسلاً، قاصد کے طور سے۔ اولی اجنحۃ، پروں والے فرشتے۔ مثنا، دو دو پروں والے۔ وثلاثہ، تین تین پروں والے۔ ورباع، اور چار چار پروں والوں کو۔ ویزید، بڑھاتا ہے فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں جسے زیادہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو معراج کی رات ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر سے دوسرے پر کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا تھا جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس رب کا جو فاطر ہے، پیدا کرنے والا، خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے۔ فاطر کون ہے؟ جس نے پہلی بار یہ پیدا کرنے کا کام کیا، اسے فاطر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، تمام شکر اس کا، جس نے سب سے پہلے یہ پیدا کرنے والا کام کیا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، پھر فرشتے عرش پہ رکھے، پھر فرشتے زمین پہ رکھے، پھر فرشتے دونوں کے بیچ میں رکھے، پھر کچھ فرشتوں کو اس نے قاصد بنا دیا اور ان فرشتوں کو پر لگا دیے۔ اب وہ پروں والے فرشتے ہیں، کوئی دو دو پر والا ہے، کوئی تین تین پر والا ہے، کوئی چار چار پر والا ہے، اور بہت زیادہ پروں والے بھی ہیں۔ جس کو جیسا چاہا اس نے ویسا بنایا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، اللہ لوگوں کے لیے کھول دے اگر، من رحمت، اپنی رحمت، فلا ممسک لہا، تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ، تو کوئی اسے بھیجنے والا، رحمت کو کھولنے والا کوئی نہیں، لہو من بعدہ، اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جب اپنی رحمت کھول دے، رحمت کا کے خزینے جب وہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور جس کے اوپر وہ اسے ان خزانوں کو یا اپنی رحمت کو روک دے، بند کر دے، تھام لے، تو پھر اسے کوئی بھیجنے والا، کھولنے والا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر بھیجیں یاد کرو۔ حل من خالق، کیا ہے کوئی اور خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ من قبلک، تو یقیناً جھٹلائے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی جانب تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں کوئی بڑا دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھے۔ ان الشیطان، یقیناً یہ شیطان، لکم عدو، تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو، تمہیں وہ دشمن ہے تو اسے دشمن کے طور سے ہی لو۔ انما یدعو، وہ تو بلاتا ہے، حزبہ، اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تو وہ تمہیں اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تمہارے پاس کہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔
اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو، انہیں یاد رکھو۔ کیا آسمان اور زمین کے خالق کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہیں آسمان سے زمین سے رزق عطا کرتا ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوں، تمام تر معاملات اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے، یعنی حساب ہوگا اور اللہ بدلہ دے گا۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت تمہیں دھوکے میں ڈال دے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، اور نہ تمہیں یہ بڑا دھوکے باز شیطان اس گمان میں رکھے، اس دھوکے میں ڈال دے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے، حساب نہیں دینا۔ یہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن کے طور سے لو۔ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے کہ تم اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے، اور وہ ہر وقت تم سے اس بات کا انتقام لیتا ہے، وہ دشمنی کرتا ہے۔ تم اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ تم بھی تو اسے اپنا دشمن بناؤ۔ اور وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ جب شیطان کو پتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے تو اس نے اپنا ایک گروہ بنایا ہے، اپنا جہنم کے ساتھی بنائے ہیں، وہ جہنم میں انہیں لے کے جائے گا، اپنا ساتھ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو رکھے گا۔ تو انسان کیوں بنے اس کا ساتھ؟ انسان اس کو دشمن کیوں نہ سمجھیں؟ جب وہ خود آپ کا دشمن ہے اور کھلم کھلا دشمن ہے تو آپ اسے بطور دشمن ہی لو، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ جب انسان کو کسی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو نہ تو اس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے، نہ خود کو اس کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو اپنے گھر میں گھسنے دیتا ہے کہ جانے سے موقع ملے یہ کیا دشمنی کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں ہر وقت اپنے نشانے پر اور چالوں پر اور دھوکے پر لگائے ہوئے ہے، تو تم اسے دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ تم کیوں اتنی آسانی سے اس کی چالوں میں آ جاتے ہو؟ الذین کفروا لہم، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ افمن زین لہ، تو پھر جس کے لیے زین لہ، سنوار دیا جائے، سجا دیا جائے، پرکشش بنا دیا جائے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال کو، فرآہ حسنا، اور وہ بھی اسے اچھا دیکھتا ہے، یعنی وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے جاتی نہ رہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی جان ان پر حسرت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ کیوں کفر کیے جا رہے ہیں، کیوں بہکے جا رہے ہیں، کیوں ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ کیا اپنی جان ہی ختم کر لیں گے؟ کیا اپنی جان ہی لے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے نا جو یہ اعمال کرتے ہیں، تو آپ اتنا غم نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد، برے اعمال کو بہت سنوار کر، حسین بنا کر، بڑا آراستہ کر کے دکھایا جائے، پھر وہ خود بھی اس کو اچھا سمجھنے لگے، تو اس جیسا کافر و فاجر جو عمل بھی برے رکھتا ہے لیکن گمان یہ رکھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو کیا جو شخص اس طرح ہوگا جسے اللہ نے خود گمراہ کر رکھا ہو، تو تمہارا کوئی ہیلا کارگر ہو سکتا ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں،
نہ آپ اپنی جان لیں نہ آپ پریشان ہوں، ان کو تو اللہ ہی نے ہدایت نہیں دینی، ان کو تو اللہ نے خود گمراہ کر دیا ہے، تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنی جان کے دشمن نہ بنیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ اتنا افسوس کریں کہ اپنی جان لے لیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں حکیم ہے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غالب ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے۔ واللہ، اور اللہ، الذی وہ ہے، ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ، پھر ہم انہیں ہانک کر لے جاتے ہیں، الی بلد میت، اس شہر کی طرف، اس زمین کی طرف جو مردہ ہے، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بہ الارض، اس سے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہم زندہ کریں گے انسانوں کو بھی۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ بادل ہم کسی مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے، اس بادل کے ذریعے مردہ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ جینے کا، اٹھنے کا حکم دے دیں گے۔ من کان یرید، اور جس کو چاہیے ہو، العزت، من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہو، فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اس کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح بھی وہ اوپر اٹھاتا ہے، والذین یمکرون، اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، السیئات، جو تدبیریں اور چال بازیاں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک، اور انہی کی چال، ہوا یبور، وہ برباد ہو کر رہے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خلقکم، تمہیں پیدا کرتا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر من نطفۃ، نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر وہ تمہارے جوڑے بناتا ہے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے، ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، اور وہ یا پھر کسی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، وہ اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی بھی اس دنیا میں عزت کا طلبگار ہو اور چاہتا ہو کہ اسے عزت ملے، تو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات، اچھی باتیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام نہیں ہے جو اچھا کام ہو اور ضائع ہو جائے، اللہ کو پتہ نہ چلے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس آسمان پر رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، پھر نطفے سے بنایا، پھر انسان کے جوڑے بنائے، میاں بیوی بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے بچے دیے۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا، کتنی دیر رہے گا، پیدا بھی ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، یہ علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد کس کو کتنی عمر دی جانی ہے، کوئی بہت بڑی عمر کا ہوگا، کوئی چھوٹی عمر میں وفات پا جائے گا، کوئی بچپن میں ہی چل دے گا، کوئی جوانی میں جا مرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کے پاس بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جانے،
اس سب کا حساب کتاب رکھے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔